صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ پاک کی رحمت ہی رحمت اس گھر میں آ جائے گی۔ پھر اسی طرح اگلی حدیث ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اس کا مضمون بڑا ایمان افروز ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار ملائکہ ایسے ہیں اسی طرح جو گلی کوچوں اور علاقوں میں گھومتے رہتے ہیں، ہلا کے ذکر کے حلقوں اور درود کے حلقوں کی تلاش میں، حلقات درود اور حلقات ذکر کی تلاش میں گھومتے رہتے ہیں۔ جب کسی ایک جگہ ان کو اللہ کے ذکر کا، تلاوت قرآن کا اور درود و سلام کا حلقہ مل جاتا ہے کسی گھر میں، تو ملائکہ کہتے ہیں قال بعضهم لبعض اقعدوا فاذا دعا القوم امنوا على دعائهم۔ وہ فرشتوں کو آواز دے کے کہتے ہیں آ جاؤ یہاں بیٹھ جائیں، اس گھر میں حلقہ درود ہو رہا ہے، تو فرشتے آ کے اس حلقہ درود میں بیٹھتے چلے جاتے ہیں۔ بعید نہیں ہے کہ آپ کے گھر کا پورا صحن ہی بھر جائے۔ اس لیے گھر کو صاف ستھرا رکھا کریں، نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھرا رکھا کریں، اور جب حلقہ درود قائم کریں تو تھوڑی سی خوشبو چھڑک لی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ درود پاک پڑھا جائے گا اور ملائکہ کی حاضری ہو رہی ہے، تاکہ آپ کے گھر کا ایک اچھا امپریشن لے کر جائیں۔ تو فرشتوں ایک دوسرے کو فرشتے آواز دیتے ہیں، آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر جب حلقہ درود ختم ہوتا ہے اور حلقہ ذکر اور حلقہ تلاوت قرآن ختم ہوتا ہے، تو اختتام پر جب وہ اہل حلقہ دعا کرتے ہیں، کوئی ان میں سے جب دعا کرتا ہے، ایک آدمی دعا کرتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتے بھی ان دعا کرنے والوں کے ساتھ آمین کہتے جاتے ہیں۔ جیسے آپ آمین کہتے ہیں کسی ایک کے دعا کرنے پر، تو ملائکہ بھی آپ کے ساتھ مل کے آمین کہتے ہیں۔ فَإِذَا صَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم صَلُّوا مَعَهُمْ۔ اور اس حلقہ درود میں جب وہ لوگ بیٹھ کر درود پڑھتے ہیں، ہر شخص درود پڑھتا ہے، تو سارے فرشتے ان کے ساتھ مل کر درود پڑھتے ہیں۔ تو آپ ممکن ہے گھر میں بیٹھے ہوئے تو ہوں گے 8 آدمی، 10 آدمی، 5 آدمی، جتنے بھی افراد ہیں اس گھر کے، فیملی کے، آپ تو وہ ہوں گے، مگر بعید نہیں ہے کہ اس میں 50 اور 100 اور 500 فرشتے ہی اس کے ساتھ بیٹھے۔ آپ سے کئی گنا زیادہ ملائکہ آپ کے حلقہ درود میں شامل ہوں گے، اور آپ کی دعا میں ساتھ آمین کہہ رہے ہوں گے، اور آپ کے ہر درود پاک پر ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہوں گے۔ اور پھر جب آپ کا حلقہ درود ختم ہوتا ہے، اب بڑی عجیب بات آقا علیہ السلام نے فرمائی، جب ختم ہوتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہتے ہیں حتی یفرغوا، یہاں تک کہ آپ لوگ حلقہ درود سے فارغ ہو جائیں۔ ثم یقول بعضهم لبعض طوبى لهؤلاء یرجعون مغفورا لهم۔ پھر جب فرشتے پلٹتے ہیں تو فرشتے آپ کی طرف مڑ کے دیکھ کر آپ کو کہتے ہیں ایک دوسرے کو، مبارک ہو آپ کو اے حلقہ درود میں بیٹھنے والو، اے اس فیملی اور خاندان والو، اور اے گوشہ درود والو، مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کی مغفرت کر دی، مبارک ہو اللہ نے آپ کی بخشش کر دی۔ یعنی بتاتے جاتے ہیں طوبیٰ لہؤلاء یرجعون مغفورا لہم، مبارک ہو، خوشخبری ہو آپ کو کہ آئے تھے آپ اس حلقے میں، جب بیٹھے تھے تو گناہوں کا بوجھ لے کر آئے تھے، اب حلقہ درود سے اٹھ کے جا رہے ہیں تو اللہ کی بخشش و مغفرت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ تو ایک بات۔ اب اس سے بڑی خوشخبری جب حلقہ درود میں آپ بیٹھتے ہیں، حدیث پاک کی روشنی میں ایک اور سناتا۔ آقا علیہ السلام سے عشق و محبت کی نسبت والا عقیدہ اور عشق و محبت کا مذہب اور عشق و محبت کا مسلک رکھنے والوں کے لیے یقیناً یہ اگلی خوشخبری کہیں بڑی خوشخبری ہے، سب خوشخبریوں سے بڑھ کر۔ اور وہ کیا؟ اس کے بھی الفاظ ان للہ ملائکۃ سیاحین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں ملائکہ ہیں جو اس نے پیدا کر رکھے ہیں، اور ان کا کام ہے سیاحین، گلی کوچوں، محلوں اور زمین کے مختلف علاقوں میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ اور وہ
جب ہلکا ہائے درود دیکھتے ہیں، اب اس حدیث پاک میں خاص حلقات درود کا ذکر ہے۔ اب آپ دیکھیے، صرف حلقات درود کا ذکر ہے۔ یہ جو حدیث پاک اب سنا رہا، سیاحین، وہ گھومنے پھرنے والے، گلی کوچوں علاقوں میں چلنے پھرنے والے، حلقات کو تلاش کرنے والے ملائکہ ہیں، اور ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یبلغونی ان امتی السلام۔ ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے، جس جس گھر میں حلقہ درود و سلام قائم ہوگا اس میں شریک ہو کے مل کے درود پاک پڑھتے ہیں، اور وہیں سے میری بارگاہ میں آ کے کچھ فرشتے اللہ رب العزت کی طرف چلے جاتے ہیں اور اللہ کو خبر دیتے ہیں کہ فلاں فلاں گھر میں حلقہ درود ہو رہا تھا۔ اللہ پاک ان کی بخشش کی خبر سنا دیتے ہیں، اعلان فرما دیتے ہیں، امر فرما دیتے ہیں۔ اور کچھ فرشتے سیاحین یبلغونی ان امتی السلام، کچھ فرشتے فرمایا آقا علیہ السلام نے ایسے ہیں جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، وہ مدینہ طیبہ کا رخ کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ جو حلقات قائم ہوئے ہوں گے درود پاک کے، اور جو فرد یا جو اجتماع اور جو مجلس مجھ پر درود پاک پڑھ رہی ہوگی اور پڑھ چکی ہوگی، تو ان کے فارغ ہوتے ہی ملائکہ مجھے آ کر میری امت کے اس حلقے کے لوگوں کا درود و سلام پہنچاتے ہیں۔ دیکھیے، ایک حدیث معروف ہے جس میں حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی کہیں درود و سلام پڑھتا ہے تو ملائکہ اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، یبلغونی، میری امت کی طرف سے پڑھا ہوا درود و سلام ملائکہ پہنچاتے ہیں۔ یہ تو ایک حدیث ہے، یہ مختلف مضمون کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے ساتھ لفظ کر دیے ہیں سیاحین، وہ فرشتے جو حلقات کی تلاش میں علاقوں میں گھومتے ہیں۔ تو اب یہ ملائکہ وہ ہو گئے جو صرف حلقات کی تلاش میں گھومتے ہیں، اور جن گھروں میں حلقہ درود ملتا ہے، حلقہ درود و سلام منعقد ہو رہا ہے، اس میں شریک ہوتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس حلقہ درود کا پڑھا ہوا درود و سلام اور گوشہ درود کا پڑھا ہوا درود و سلام کی رپورٹ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ یہ الگ الگ ڈیوٹیز ہیں ملائکہ کی۔ تو یہ ہیں سیاحین کے ساتھ ان گھومنے پھرنے والے ملائکہ میں سے جو حلقات درود کی تلاش میں تھے اور حلقات درود میں آ کے بیٹھ گئے تھے، وہ حلقہ درود کی پوری رپورٹ میری بارگاہ میں آ کے مجھے پہنچاتے ہیں، اور وہ درود و سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ میں اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں حلقات درود کے ساتھ، چونکہ سیاحین کا لفظ حلقات کے ساتھ آتا ہے، ان حلقوں کی تلاش میں گھومتے رہتے ہیں۔ اب اسی مضمون کی ایک اور حدیث امام دار قطنی، سنن دار قطنی میں امام دار قطنی، اور اس حدیث کے راوی سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام کا ارشاد، اس کے الفاظ بھی یہ ہیں کہ ان للہ ملائکۃ یسیحون فی الارض، اللہ تعالیٰ کے ایسے بے شمار ملائکہ ہیں جو زمین میں گھومتے ہیں، سیر کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اور حلقات ذکر کو اور حلقات درود و سلام کو تلاش کرتے ہیں۔ تو گویا اب یہ جو آپ نے 500 خاندان آج چنے لاہور سے، یہ میری گفتگو پھر آپ اس کو ہر گھر پہنچا دیں، ہر گھر پہنچائیں۔ اب یہ 500 خاندان تو وہ خوش نصیب ہو گئے جنہوں نے گھروں میں حلقات درود قائم کر لیے، اور ملائکہ کا روزانہ آنا جانا ان کے گھر ہو گیا، آمد و رفت ہو گئی ملائکہ کی۔ اور وہ جانے والے ملائکہ آدھے عرش الہی کی طرف لوٹ جائیں گے اللہ کو خبر دینے، آدھے گنبد خضرا میں مدینہ طیبہ چلے جائیں گے آقا علیہ السلام کو رپورٹ پیش کرنے۔ آپ اندازہ کر لیں، اور آپ کا درود و سلام عرش پر بھی پہنچایا جا رہا ہے حضور الہ میں، حضور الہی میں، اور گنبد خضرا میں بھی پہنچایا جا رہا ہے حضور نبوت میں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کتنی بڑی خوش نصیبی۔ اب اس تحریک کو اتنا عام کریں کہ تھوڑے ہی عرصے میں لاہور شہر میں 5000 گھر بن جائیں جن میں حلقات درود قائم ہو جائیں، 500 سے 5000 تک پہنچا دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین میں گھومتے پھرتے ہیں، علاقوں میں تلاش کرتے ہیں ان گھروں کو، ان مسجدوں کو، ان حویلیوں کو، ان مرکزوں کو، ان جگہوں کو، ان گھروں کو جہاں لوگ حلقے میں اجتماعی طور پہ مجلس میں بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہے ہیں۔
اور پھر ان میں شریک ہو جاتے ہیں، اور پھر آقا رسول نے فرمایا یبلغونی صلاۃ من صلی علی من امتی، تو جو لوگ امت میں سے میرے اوپر درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا درود یہ فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ نے حلقات قائم کر دیے، اللہ رب العزت نے سیاحت کرنے والے اور تلاش کرنے والے ملائکہ آپ کے پیچھے بھیج دیے، جاؤ تلاش کرو، وہ گھروں میں حلقات درود کے قائم ہو گئے آپ کے ساتھ۔ اب حلقہ درود کے شرکاء کم نہ سمجھیں، اگر آپ 5 ہیں تو 500 ملائکہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب گوشہ درود کی مجلس کو کم نہ سمجھیں، آپ چند ہزار ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں ملائکہ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اور جب جمعرات آتی ہے، آج آپ کے ہاں کیا ہے؟ جمعرات ہے۔ اب یہ قصہ سن لیجئے کہ اب کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ۔ اس حدیث پاک کے سننے سے پہلے سارے بآواز بلند حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے ساتھ مل پہ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اب یہ جمعرات ہو گئی، آپ جمعہ کی رات میں بیٹھے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آگے جو حدیث اب میں کوٹ کر رہا ہوں اسے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے، صاف ظاہر ملائکہ نور سے پیدا کیے گئے، مگر خاص نور سے ایسے ملائکہ کو پیدا کیا ہے، خاص نور سے ایسے ملائکہ کو اللہ نے پیدا کیا ہے جن کی ڈیوٹی جمعرات کو، یعنی جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن درود پاک پڑھنے والے حضور علیہ السلام کے امتیوں کا درود پاک لکھنا ہے۔ یہ ان ملائکہ کی ڈیوٹی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ زمین پر اتر آتے ہیں، یہ ملائکہ جمعرات کو اترتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ اترتے نہیں ہے باقی ہفتے کے دنوں میں، لا یہبطون الا لیلۃ الجمعہ و یوم الجمعہ، خاص اللہ کی طرف سے نور سے پیدا کیے گئے یہ ملائکہ جمعرات کو جب غروب ہو جاتا ہے آفتاب کا تو جمعرات کو اترتے ہیں، اور جمعہ کی شام غروب آفتاب تک 24 گھنٹے رہتے ہیں۔ جمعرات کی وہ جمعہ کی رات سے لے کر جمعہ کے دن غروب آفتاب تک 24 گھنٹے ادھر رہتے ہیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ سے یہ اتر، اور فرمایا کہ نہیں اترتے سوائے جمعرات کے، باقی ہفتے میں نہیں اترتے یہ خاص ملائکہ۔ اب یہ سیاحین فی الارض کے علاوہ ایک الگ طبقہ ہے، جو ملائکہ یسیحون فی الارض ان کے علاوہ ایک الگ طبقہ ہے۔ آپ دیکھیے کتنے کروڑوں ملائکہ کی اللہ نے کیا کیا ڈیوٹیاں لگا رکھی، اور کتنے طبقات ہیں ملائکہ کے جو الگ الگ مقرر کر رکھے۔ جو سیاحین ہیں سیارتم من الملائکہ، وہ تو 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن، سال کے 365 دن ہی ادھر رہتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر اوپر جاتے ہیں، وہ تو ہمہ وقت ادھر رہتے ہیں اور جاتے ہیں۔ یہ وہ ملائکہ ہیں خاص جو جمعرات کو اترتے ہیں، جمعہ کی رات کو اور جمعہ کے دن، اور یہ سونے کے قلم لے کر آتے ہیں۔ پھر سونے کے جو قلم ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی دوات بھی لے کے آتے ہیں، نورانی دوات ہوتی ہے، وہ چاندی کی بنی ہوئی ہوتی ہے، اور نور کی تختیاں لے کے آتے ہیں، قراطیس، نور کے دفتر لے کر آتے ہیں، پوری نوٹ بک، تو وہ نوٹ بکس لے کے آتے ہیں، اپنی نوٹ بکس ملائکہ لے کے آتے ہیں، نور کے بنے ہوئے نوٹ بکس لے کے آتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے الفاظ سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یکتبون الا الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حدیث کو امام دیلمی نے مسند الفردوس میں روایت کیا، امام دیلمی نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ حدیث روایت ہے۔
تو سونے کے قلم سے چاندی کی دوات اور نور کی نوٹ بکس کاپیز ہیں ان کے ہاتھ میں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اور کچھ نہیں لکھتے، ان کی ڈیوٹی آپ کے نامہ اعمال کی طرح باقی اعمال لکھنا نہیں ہے، وہ اور ملائکہ کا کام ہے جو آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، وہ آپ کے اعمال لکھتے ہیں سارے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح، استغفار، سب کچھ وہ لکھتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ یہ صرف درود پاک لکھتے ہیں، ان کی نوٹ بکس آپ کے درود پاک کی عدد سے بھری ہوئی ہوتی، لا یکتبون الا الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سوائے آقا علیہ السلام پر درود و سلام کے اپنی نوٹ بک میں کچھ نہیں لکھتے، اس کا ریکارڈ بناتے ہیں کس شخص نے کتنی بار درود پاک پڑھا، کس نے کتنا درود پاک پڑھا، گوش ہے درود والوں نے اس سال میں کتنا درود پاک پڑھا، اس ماہ میں کتنا پڑھا، حلقات درود میں کتنا بار درود پاک پڑھا گیا، ہر گھر میں کتنا درود پاک پڑھا گیا، وہ لکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور وہ نوٹ بک لکھا ہوا، اس کی سمجھیں ایک کاپی اللہ کے حضور جاتی ہے، ایک آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، ایک عرش معلیٰ پہ جاتی ہے، ایک گنبد خضرا میں جاتی ہے۔ اور قیامت کے دن جب آپ اٹھیں گے تو یہ آپ کے سارے خفیہ ریکارڈ ہیں اعمال صالحہ کے، یہ الگ، یا اچانک جب میزان پر پہنچیں گے، جب آپ کے اعمال تولیں گے تو یہ اس وقت سارے ریکارڈ نکال کے آپ کے نیکیوں کے خانے میں تول پہ رکھ دیے جائیں گے، اور ان کا وزن اتنا ہوگا کہ سب کچھ بخشوا کے لے جائے گا، درود پاک سب کچھ بخشوا کے لے جائے گا۔ تو ویمن لیگ کے ذمے بہت بڑی سعادت آئے گی انشاءاللہ، اگر وہ حلقات، عورت کو کہنا ہے، بس ایک گھر کی خاتون خانہ کو کہنا ہے، وہ ساروں کو خود بخود پکڑ لے گی، جکڑ لے گی۔ تو مقصد یہ ہے کہ منعقد کرنا ہے، ویمن لیگ والے خواتین کے ذریعے حلقات قائم کریں، ایفرٹس کریں، خواتین پہ کام کریں، حلقات قائم ہوتے چلے جائیں گے۔ ویمن لیگ اس ٹارگٹ کو ایک تحریک بنا دے، اور دیگر تنظیمات جیسے لاہور کی تنظیم نے کیا، اس عمل کو باقی اضلاع میں بھی پھیلا دیں، لاہور کی تنظیم کی سنت کو آگے بڑھا دیں۔ جب آپ اس تحریک کو پھیلائیں گے اور جمعرات کو قائم کر لیں گے تو دوہرا نفع ہو جائے گا کہ وہ سونے کے قلم لے کے ملائکہ بھی آپ کے گھر میں آ جائیں گے، چاندی کی دباتیں، سونے کے قلم۔ اب اس سونے چاندی سے آپ کو یہ فائدہ تو نہیں بھی آپ سمجھیں کہ ڈاکہ ہی ڈال لیں فرشتوں پر اور وہ سونے کے قلم ہی اس طرح چھیننے لگ جائیں، 150 ملائکہ آ جائیں، 150 سونے کے قلم ہاتھ میں آ جائیں تو پورا جہیز بن جائے، 2 4 جہیز نہیں، وہ تو ملائکہ ہیں، وہ تو نہیں چھیننے دیں گے اپنی چیز، مگر شرف اور فضیلت بیان کیا ہے، شرف اور فضیلت درود پاک کا، کہ اللہ رب العزت آسمانوں سے، عرش سے ان کو بھیجتا ہے، نورانی دنیا سے سونے کے قلم جو جنت اور عالم آخرت کے سونے اور چاندی کے شان ہے۔ کس لیے؟ صرف لا یکتبون الا الصلاۃ علی النبی، وہ صرف اور کسی عمل کے لکھنے کے لیے سونے کے قلم اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ملائکہ کے ہاتھ میں، صرف جب درود و سلام لکھنے کی باری آتی ہے تو سونے کے قلم دے کے بھیجتے ہیں، میرے محبوب پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، میرے امتی حلقات کی شکل میں پڑھ رہے ہیں، سونے کے قلم لے کے جاؤ، چاندی کی دوات لے کے جاؤ، اور نور کے دفتر، نوٹ بکس لے کے جاؤ اور پڑھو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی حدیث ہے، اس میں بھی یہی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کو بھیجتا ہے درود و سلام کی مجالس کے لیے، حلقات کے لیے، جو صرف درود و سلام کے حلقات کے لیے آتے ہیں۔ فَإِذَا جَلَسُوا حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، جب وہ بیٹھ جاتے ہیں تو ملائکہ ان حلقات درود کے ساتھ جوائن کرتے ہیں اور اپنے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں ان کو، اور ان کے ساتھ پھر بڑے بڑے سونے کے قلم ہوتے ہیں اور چاندی کے قراتیس اور نوٹ بکس ہوتی ہیں، اور اقلام الذهب لے کے آتے ہیں، یکتبون الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور وہ ایک ایک بار پڑھا ہوا درود پاک آسمانی اور عرشی نوٹ بکس پہ لکھتے چلے جاتے ہیں ملائکہ۔ وَيَقُولُونَ اذْكُرُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ زِيدُوا زَادَكُمُ اللَّهُ، جیسے جیسے آپ درود پاک پڑھتے ہیں وہ فرشتے بولتے ہیں اور پڑھو، اللہ تمہارے اوپر برکت کو اور بڑھا دے۔ جیسے آپ درود پاک پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس ذکر کو اور زیادہ کرو، حضور کے درود پاک کے ذکر کو اللہ پاک اپنی رحمت تم پر اور بڑھا دے۔